اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے جو مضمون پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دو کام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مال ناحق طریقے سے حاصل نہ کرے، ناجائز ذرائع سے کوئی دوسرے کا مال ہڑپ نہ کر جائے۔ اس کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے مال کو اس کی خوشنودی کے بغیر حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے، وہ اپنی چیز کسی کو دینا نہیں چاہتا، دوسرا زبردستی اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو جائز قرار نہیں دیا۔ اب یہاں پہ چونکہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے ذہن میں اچانک ایک بات آ گئی جو ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے بھی یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوست کو سارے دوست مل کے گھیر لیتے ہیں، ٹریٹ کھلاؤ جی، دعوت کھلاؤ جی۔ اچھا اس بیچارے کے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، اس کا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، تو ہم زبردستی، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے، یہ مناسب کام نہیں ہے۔ مذاق اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ عمل ازرو شریعت مناسب نہیں ہے۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، ہو سکتا ہے یہ میرا بیان وہ بھی سن لے، تو وہ مرید کے سے آتا تھا روزانہ، تو ہم لوگ جب ایک دو پیریڈ ہمارے خالی ہوتے تھے تو ہم ناشتہ واشتہ کرنے چلے جاتے تھے، تو وہ ایسا کنجوس انسان تھا کہ وہ پیسے نکالتا نہیں تھا، تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار یہ مرید کیسے آتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں۔ ایک دن ہم نے پکڑ کے پھر اس کی تلاشی لی تو پتہ لگا وہ پیسے اپنے نیفے میں چھپا کے آتا تھا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو جائز قرار نہیں دیا۔ دوسرا جو ہم نے حکم پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ بھائی اپنی جانوں کو بھی ضائع نہ کرو اور کسی دوسرے کو بھی قتل نہ کرو۔ یہ دو تفسیریں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ آج جو یہ ایک آیت تلاوت کی ہے یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، اس کے کچھ بڑے اہم مضامین ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آسان انداز میں اور مختصر انداز میں ان مضامین کو آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر گناہوں کی تقسیم دو طریقے سے کر دی ہے، ایک بڑے گناہ اور ایک چھوٹے گناہ، جنہیں ہم صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ میں فرق کیا ہے۔ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی نیک عمل کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی آپ نے نماز پڑھی، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، وضو کیا، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، سنت کے موافق وضو کرے، جس طرح وضو کرنے کا شرعی طریقہ سنت طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے پہ وضو کرے، تو اس کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہو تو وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ جو اعضاء وہ دھوتا چلا جائے گا ان اعضاء کے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے، تو یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نیک عمل کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے کہ جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کی جائے تب تک وہ گناہ معاف ہوتا نہیں ہے۔ میں اس مضمون کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ازرو شریعت صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی جو تقسیم ہے اس کا معیار کیا ہے، یعنی اس کی بیس کیا ہے، کس بیس پر ہم کسی عمل کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور کس بیس پر ہم کسی عمل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو میں چند اصولی باتیں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ان کو ذہن نشین فرما لیجئے، انشاءاللہ زندگی بھر یہ باتیں کام آئیں گی۔ ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی ایسا عمل جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہو کہ اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں داخل کر دوں گا، تو اس عمل کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی عمل کے متعلق اللہ یہ فرما دیں کہ مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، وہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ کبیرہ گناہ۔
نمبر 3، کسی عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما دیں کہ ایسا کام کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، یا اس کے اوپر کسی دنیاوی یا اخروی سزا کا ذکر کر دیں، یا اپنے اس کسی عمل پر اللہ تعالیٰ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں، یا کسی عمل سے اللہ تعالیٰ بچنے کی تلقین فرما دیں کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا نہیں ہے، یا کسی عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ کام حرام ہے، تو یہ سارے کے سارے جو اعمال ہوں گے، یہ سارے کے سارے اعمال کبیرہ گناہ کہلائیں گے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک عمل ہے جو شریعت نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے یا واجب قرار دیا ہے، اب اس عمل کو نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہمارے اوپر کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ تو اب نماز پڑھنا جب فرض ہے تو نماز چھوڑنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اور کون سا گناہ ہوگا؟ کبیرہ گناہ۔ روزہ رکھنا رمضان کا ہمارے اوپر فرض ہے، تو رمضان کا روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دینا کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ۔ مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ۔ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، حج نہ کرنا کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ۔ ٹھیک، سچ بولنا یہ ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا گیا، تو گویا اس کا الٹ جھوٹ بولنا کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ۔ جھوٹی گواہی دینا کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر احادیث میں مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر چیدہ نشاندہی بھی کی ہے کہ بھئی یہ عمل جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، بدکاری کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، بدکاری کا الزام لگانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کرنا، جادو کرانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگ جانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اور احادیث میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ شراب نوشی کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ عورتوں پر پردہ لازم قرار دیا گیا، پردہ نہ کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ ٹھیک، تو جو بھی عمل شریعت کی نظر میں جس کو ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا جائے، یا اس پر کوئی دنیاوی یا اخروی سزا کو بیان کر دیا جائے۔ ہاں، اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی سود کھانے والوں کے خلاف، سود کا معاملہ کرنے والوں کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کر دیا، تو اب اللہ کے اعلان جنگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے تو اس کا لین دین کرنا بھی حلال نہیں ہے، تو جب حلال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ اصول آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چیدہ میں چند وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جن کا شمار صغیرہ گناہ کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لباس پہنتے ہیں جب ہم، تو لباس پہنتے ہوئے سنت ہمیں کیا بتلائی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ نے شرٹ پہننی ہے یا قمیض پہننی ہے یا کرتا پہننا ہے تو پہلے دایاں ہاتھ آپ آستین میں داخل کریں، پھر بایاں ہاتھ آستین میں داخل کریں۔ اب کوئی اس کے خلاف کر دیتا ہے تو یہ کیا ہوگا بھئی؟ صغیرہ گناہ ہوگا۔ بیت الخلاء واش روم میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ بھئی جب آپ نے جانا ہے تو بایاں پاؤں یعنی لیفٹ فٹ آپ نے پہلے داخل کرنا ہے، رائٹ بعد میں کرنا ہے، لیکن جب باہر نکلنا ہے تو پہلے رائٹ باہر نکالنا ہے اور بعد میں لیفٹ۔ اگر کوئی اس کے خلاف کر دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں جب داخل ہونا ہے تو ہمیں کیا بتلایا گیا کہ بھئی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، پھر بایاں پاؤں رکھو، اور باہر نکلتے ہوئے پہلے بایاں پھر دایاں، لیکن اگر کوئی اس کے خلاف کر دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لیکن یہ صغیرہ گناہ جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اگر ہم نے آ کر نماز پڑھ لی تو صغیرہ گناہ معاف، ہم نے وضو کر لیا صغیرہ گناہ معاف، ہم نے کوئی صدقہ کر دیا صغیرہ گناہ معاف، ہم نے 2 نفل پڑھ لیے صغیرہ گناہ معاف۔ تو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچے دل سے اس غلطی پر یا اس گناہ پر ندامت کا اور شرمندگی کا اظہار کرنا، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا کہ یا اللہ آج تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ یہ تو وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔
یعنی نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا اس کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، روزہ رکھنا نہ رکھنا اس کا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک سے زیادہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا، ٹھیک ہو گیا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن میں توبہ کرنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، اب رات کو بیٹھ کے کہہ رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے چوری کر دی، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، ٹھیک، یہ کام یہاں تک یہ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ لیکن یہ چوری کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، یہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا مال چوری کیا اس کو جا کے واپس نہ کرے۔ کسی کی غیبت کر دی ہے، جی فلاں ایسا ہے، جی فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، ٹھیک، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ غیبت نہیں کروں گا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے سے جا کے معافی نہیں مانگو گے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ جو دین ہے نا، دین یا جو شریعت ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ بس ادھر سے پاؤں رکھا اور ادھر سے گزر کے پار ہو گئے۔ جنت اللہ نے ایسے ہی نہیں دے دینی، جنت تک پہنچنے سے پہلے بڑے مشکل مراحل ہیں۔ وہ آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، ہم اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں، وہ بچوں کا کسی زمانے میں ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا الف لیلا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے صرف اس کا نام ہی سنا ہوگا، ہمارے اس میں وہ دکھاتے تھے کہ جی وہ جادوگر ہیں اور فلاں ہے ٹمکانا ہے، اور جو اس وقت کا جو ہیرو ہوتا تھا اس کو منزل تک پہنچنے سے پہلے جو ہے نا جی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ عبور کرنی پڑتی تھیں۔ ویڈیو گیمز تو کھیلی ہوں گی نا، ویڈیو گیمز میں دیکھیں مشن جب آپ نے ایک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس مشن کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے کتنے مسائل سامنے آتے ہیں، کتنی مشکلات آتی ہیں۔ تو بھائی ہمارا مشن کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جنت میں پہنچنے سے پہلے پہلے یہ سارے کے سارے مسائل آئیں گے، یہ سارے کے سارے معاملات آئیں گے۔ دین کے اندر یاد رکھیے گا سختی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور بڑی تفصیلی بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کے اوپر بات کر کے آ چکا ہوں۔ لیکن یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ ہماری بھلائی کے لیے لگائی گئی ہیں کہ کل کو انہی پابندیوں کا ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے، اور وہ فائدہ کس شکل میں ہمیں ملے گا؟ وہ فائدہ جنت کے انعامات کی شکل میں ملے گا۔ باتیں اس مضمون پر کرنے کو بہت ہیں، لیکن میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ آج کی ہماری پوری کی پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ بھائی گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، اور صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات نیک اعمال کی بدولت بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے جو اللہ پاک نے یہاں پہ شرط کیا لگائی ہے کہ بھئی صغیرہ گناہ اسی صورت میں معاف ہوں گے جب کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے۔ یہ نہ ہو کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اور بزرگان دین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں نا، صغیرہ جو گناہ ہیں، جب ان کو بار بار تسلسل کے ساتھ ریپیٹ کیا جائے ان کو اور ان سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ بس آخری ایک بات کر رہا ہوں، 2 منٹ کی بات پھر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صغیرہ گناہ کیا ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا تم ایک بکسا لو، اس بکسے کے اندر کپڑے رکھو، قیمتی کپڑے رکھو، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی آگ کی چنگاری رکھ دو، چھوٹی سی، تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی کپڑے جل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اچھا وہ چھوٹی سی چنگاری نہ رکھو، اس کی جگہ آگ کا جلتا ہوا بڑا سا کوئلہ رکھو، تب کیا ہوگا؟ بتایا کہ جی تب بھی کپڑے جل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہی مثال صغیرہ گناہوں کی ہے اور کبیرہ گناہوں کی ہے کہ بھائی یاد رکھو گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے وہ بڑی شکل میں کی جائے چاہے وہ چھوٹی شکل میں کی جائے۔ تو اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف بھی فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی جس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، آئیے اب اس کا ترجمہ کر لیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے اگر تم ان سے بچ جاؤ، اگر تم وہ گناہ نہ کرو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیں گے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ عزت والی جگہ کیا ہے بھائی؟ جنت۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں داخلے سے پہلے پہلے یہ سارے کے سارے مراحل آئیں گے اور ان سارے کے سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔